یا رسول اللہ۔ یاد رکھنا میں نے جو بات کی اس کا ذمہ دار میں ہوں، کوئی اور اس کی تشریح نہ بیان کرے۔ میں اپنی بات بتا رہا ہوں، جب کسی کے بارے میں ہوگی تو اس کے بارے میں ہوگی جو رسول اللہ کا میلاد نہیں مناتا، جو یا رسول اللہ کے نعرے نہیں لگاتا، جو حضور کا میلاد منا رہا ہے، جو یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہا ہے، وہ میرے سر کا تاج ہے۔ اور دوسری طرف بھی اگر میں نے کبھی بولا تو یاد رکھیے گا، جو دیکھ رہا ہے، جو سن رہا ہے، آپ جہاں سے بھی منسلک ہے، اگر وہاں سے آپ کو رسول اللہ کی محبت مل رہی ہے، اگر وہاں پر یا رسول اللہ کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، اگر وہاں رسول اللہ کا میلاد منایا جا رہا ہے، اگر وہاں سے آپ کو نماز، روزہ، اس طرح کی باقی سب شریعت کی پابندیوں کا حکم ہو رہا ہے اور شریعت کی پابندیوں کا خیال رکھا جا رہا ہے، تو کسی بھی سے بھی پوچھنا نہیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح، وہ صحیح ہے۔ جدھر رسول اللہ کی طرف نہیں بلایا جا رہا یا شریعت کی پابندی نہیں کی جا رہی، وہ غلط ہے۔ جدھر شریعت کی پابندی کی جا رہی ہے، چاہے وہ جو بھی ہو، وہ صحیح ہے اور وہ میرے سر کا تاج۔ ہاں تو میں کہا تھا، تیرگی میں ہو جالا ہمارے نبی روشنی کہاں والا روشنی کہاں والا روشنی کملی والا روشنی میرا کملی والا روشنی میرا کملی والا روشنی ہو طیبہ والا روشنی ہو زلفا والا روشنی کہاں والا ہمارے نبی عقیدہ کے غبدہ سے بالا ہو آلہ سب سے بالا ہو آلہ سب سے بالا ہو آلہ سب سے بالا طیبہ والا سب سے بالا کملی والا سب سے بالا میرا آقا سب سے بالا ہو ہمارے نبی سید مرشد یا نبی یا نبی وہ غیب کی خبریں دینے والے ایک دفعہ منافقین نے ایک عجیب سازش، آپ کو پتا ہے نا، منافقین کچھ عرصہ مسجد نبوی میں بیٹھے رہے، اسی صفوں میں نمازیں بھی پڑھتے رہے، سب کرتے رہے، علماء تشریف فرمائے ان کی توجہ چاہتا ہوں۔ منافقین ایک عجیب کھیل کھیلے کہ مسجد نبوی سے نکل کے باتیں کرنا شروع کر دی کہ بھئی نبی تو وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں دینے والا، ہم منافق ہیں، انہی کی مسجد میں بیٹھتے ہیں، کیا ان کو ہماری پہچان نہیں ہوتی؟ یہ خیال مت کرنا کہ محفل میں بیٹھ جاؤ گے لیکن ان کو پہچان نہیں ہوگی۔ رسول اللہ میرے آقا کریم مسجد میں تشریف لاتے ہیں، مالک کل عالم مسجد میں تشریف لاتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، سو کے جوانوں اور سب احباب تمہارے نبی مسجد میں تشریف لاتے ہیں، منبر پہ تشریف رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں فلاں بالفلاں منافق ہے اور اٹھ جائے نکل جائے میری مسجد سے، گویا کہ صرف تمہیں نہیں جانتا، تمہارے باپ کے نام سے بھی فلاں بالفلاں منافق ہے اٹھے اور نکل جائے میری مسجد سے۔ ارے تم یہ بات کرتے ہو، میں تو کائنات کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح تم اپنی ہتھیلی کو دیکھتے ہو۔ ایک اور حدیث میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہو گیا اس کا پوچھو میں بتاؤں گا، جو ہو رہے اس کا پوچھو میں بتاؤں گا، قیامت کے بعد یا قیامت سے پہلے بھی جو ہو رہا ہے اس کا پوچھو میں تمہیں بتاؤں گا۔ ارے میرے نبی ایک حدیث میں یوں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس کو بھی جانتا ہوں جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا، اس کو بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، صرف ان کو نہیں جانتا ان کے جج سے بھی واقف ہوں۔ ارے
میرے نبی کے صحابی حضرت عمر فاروق ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، رسول اللہ نے تب سے خطبہ دینا شروع کیا جب صرف وہ کنتو کنزل مخفی آتا، اور سرکار فرماتے ہیں کنتو نبی کا، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا، تب سے شروع کیا جب صرف یا رب تھا یا رسول اللہ کا نور تھا، آج تک بیان کیا اور یہاں تک بیان فرمایا کہ جنت والے جنت میں چلے گئے اور جہنم والے جہنم میں چلے گئے۔ وہ آقا کریم، وہ غیب کی خبریں دینے والے حبیب سواد ابن قارئ، سواد ابن قارئ، ان کے قبضے میں کچھ جن تھے، سواد ابن قارئ کے قبضے میں کچھ جن تھے، وہ اپنے علاقے میں آرام کر رہے تھے، سوئے ہوئے تھے، ایک جن آیا، سواد ابن قارئ کو پیر سے جھنجھوڑا اور کہا اے سواد تو یہاں پر غفلت میں سویا ہوا ہے، وہاں پر دنیا میں رسول اللہ کی غیب کی خبریں دینے والے حبیب دنیا میں آ چکے۔ سواد ابن قارئ کہتے ہیں میں نے سنی انسنی کر دی، دوسری رات پھر وہ جن آیا، اس نے مجھے کیوں کہا، تیسری رات سواد ابن قارئ فرماتے ہیں کہ وہ جن آیا اور اس نے میرے آگے رسول اللہ کا نام لیا اور فرمایا کہ کہا کہ وہ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ سواد ابن قارئ کہتے ہیں کہ میں نے جیسی رسول اللہ کا نام سنا، دل میں رسول اللہ کی محبت نے جنم لیا، میں نے مکہ کا سفر شروع کر دیا۔ جب مکہ مکرمہ پہنچا تو پتہ چلا کہ رسول اللہ مدینہ منورہ تشریف لے جا چکے ہیں۔ میں مدینہ منورہ پہنچا، سواد ابن قارئ کہتے ہیں نہ اس سے پہلے مدینہ پاک کی طرف گیا تھا، نہ رسول اللہ سے یا رسول اللہ کے کسی غلام سے کوئی ملاقات تھی، نہ ہی میں نے کوئی قاصد بھیجا تھا کہ بتا دو کہ میں آ رہا ہوں۔ ان کو بتانے کی کہ خادم شہید آ رہا ہے یا ولید آ رہا ہے، وہ سب کو جانتے ہیں، وہ سب کو جانتے ہیں، وہ آنے والے کو بھی جانتے ہیں، جانے والے کو بھی جانتے ہیں۔ رسول اللہ تشریف فرمائے، سواد ابن قارئ کہتے ہیں میں رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، رسول اللہ نے میری طرف دیکھا، رسول اللہ نے مجھے فرمایا مرحبا یا سواد ابن قارئ۔ کہتے ہیں کہ میں آغوش حیرت میں مبتلا ہو گیا، میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، میں حیران ہو گیا کہ نہ اس سے پہلے کبھی رسول اللہ سے کوئی ملاقات، نہ ان کے غلام سے کوئی ملاقات، یہ صرف مجھے نہیں یہ تو میرے باپ کو بھی جانتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا سواد تو میرے قدموں میں پہنچ گیا، تو میرے قدموں میں پہنچ گیا، ارے تو جب گھر سے چلا تھا وہاں سے لے کر یہاں تک ارے قدم سے تجھے دیکھ رہا، گویا کہ قیامت تک آنے والے ہر غلام کو بتا دیا کہ میری جانب مدینہ منورہ آؤ گے، گویا یا میری جانب میرے میلاد کی کسی محفل میں آؤ گے، پنڈی سے آؤ گے، لندن سے آؤ گے، یا سلاؤ سے آؤ گے، یا برمنگھم سے آؤ گے، یا کہیں سے بھی آؤ گے، تمہارے ایک ایک قدم کو میں دیکھتا۔ یاد رکھنا یہ خوبصورت جوانوں آپ ہمارا فخر ہو، آپ ہمارا سرمایہ ہو، آپ میں سے ایک ایک غلام کا ماتھا نہیں ہاتھ چھومنے کو دل کرتا ہے۔ جس محبت سے آپ نے رسول اللہ کی یہ محفل سجائی، آنے والوں تمہارا ایک ایک قدم رسول اللہ کے سامنے ہے، سجانے والوں تمہاری ایک ایک محنت ایک ایک دھرم رسول اللہ۔ سواد ابن قارئ کو رسول اللہ نے فرمایا سواد تو وہاں پر پہنچ گیا جہاں جو پہنچتا ہے فلاح پا جاتا ہے، جہاں سواد تو بھی فلاح پا جاتا ہے۔ تو بھی حضرت سلمان فارسی ارشاد کا طویل واقعہ سب نے سنا ہوگا، ایک دفعہ رسول اللہ کا نام سنا، رسول اللہ کی محبت میں گرفتار ہو گئے، گرفتار محبت ہو گئے، ایک راہب کی خدمت شروع کی، خدمت کرتے رہے، جب وہ مرنے لگا تو اس نے کہا کہ میں اپنا جانشین جو ہے وہ سلمان کو بناؤں گا، کیونکہ اس سے موضوع اور اس سے زیادہ
صحیح بندہ مجھے نظر نہیں آتا، میں اولاد سے بھی زیادہ اس کو حقدار سمجھتا ہوں۔ حضرت تڑپ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو مجھے بتا دو کہ محمد الرسول اللہ مجھے کہاں ملیں گے۔ اس نے کہا میں یہ تو نہیں بتا سکتا، جاؤ مجھ سے بڑے کے پاس چلے جاؤ، اس سے پوچھو شاید وہ تمہیں ان کا بتا دے، لیکن یاد رکھنا اگر کبھی زندگی نے وفا کی اور ان تک پہنچ گئے تو ان کو کہنا کہ آپ کا ایک غلام عرض کر رہا تھا کہ میں صدق کے دل سے آپ پہ ایمان لاتا ہوں اور پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس سے بڑے کے پاس گئے، اس کی خدمت شروع کی، وہ بھی جب پڑھنے لگا اس نے اپنا جانشین حضرت سلمان فارسی کو منتخب کیا۔ حضرت